آپ فرماتے ہیں کہ ابھی اس کے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وعدے میں 3 دن باقی تھے، میں حضور کے ساتھ تھا، وہ عالم تھا یہودیوں کا، تورات جانتا تھا، تو چوک میں اس نے کھڑا کر لیا اور کھڑا کر کے کہنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے پیسے دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو 3 دن باقی ہیں وعدے میں، انشاءاللہ وعدے پہ دے دیں گے۔ میں نے جو مضمون چھیڑا ہے وہ میں نے مکمل کرنا ہے، آپ میری بات پہ توجہ کرنا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ حضور کو دادا سے بڑا ہی پیار ہے۔ اب وہ یہودیوں کا عالم کیا کہتا ہے نبی پاک کو، تانا کس طرح دیتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشا۔ جب حضور نے کہا نا ابھی 3 دن باقی ہیں تو کہنے لگا جی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر معاذ اللہ، کروڑ دفعہ معاذ اللہ۔ کہنے لگا جی عبد المطلب کی اولاد کا طریقہ یہ ہے، پیسے لے لیتے ہیں پھر واپس نہیں کرتے، ہے نا اشتعال والی بات۔ یعنی ویسے ہی آپ کسی کو کہیں کہ تیرے دادے کی اولاد ساری کا طریقہ ہی وہ گرم ہو جائے گا۔ اور اگر یہ کہہ دیا جائے اس ذات کے بارے میں جس سے آپ پیار بھی عشق کی حد تک کرتے ہو، تو اب تھپڑ تو بنتے ہیں نا 4، اب ڈنڈا تو بنتا ہے نا۔ لیکن میرے نبی پاک اشتعال میں نہیں آتے تھے، مزاج نہیں تھا رسول کریم کا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کر دی کہ حضرت عمر کہتا ہے میں نے یوں کر کے تلوار پہ ہاتھ رکھا، نکال لی نیام سے باہر، گردن اڑاؤں گا اس گستاخ۔ رسول کریم نے فرمایا عمر یہ تو کیا کر رہا ہے، میرے تو ذمہ یہ تھا کہ تو اسے نرمی کا کہتا اور مجھے پیسے دینے کا کہتا۔ اب اس طرح کر، اسے فلاں جگہ لے جا، وہاں کھجوریں پڑی ہیں، تول کے دے دے، چل 2 کلو زیادہ بھی دے دینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا حضور زیادہ کس بات کی، میں تو پوری بھی ذرا ناپ تول کے دوں گا، اور احتیاط سے کس بات کی زیادہ، اس نالائق کو زیادہ دوں؟ حضور فرمانے لگے زیادہ اس لیے دینی ہے کہ تو نے اسے ڈانٹا ہے، تو نے تلوار دکھائی ہے، اب 2-3 کلو زیادہ دینی۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں لے گیا اور میں نے 2-3 کلو کھجوریں زیادہ دی، اور وہ میرے اندر جو اس کے بارے میں کوفت تھی وہ جاتی نہیں تھی، میرا دل کرتا تھا کاٹ ڈالوں اسے۔ اور جب میں نے دے لی نا تو میرے قریب آیا، میرے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا۔ آنسو بڑے قیمتی ہوتے ہیں، ایک کبھی نکلتے ہیں۔ کہتے ہیں جب میرے گھٹنے پہ اس نے ہاتھ رکھا تو وہ یہودیوں کا عالم رو پڑا، کہنے لگا عمر تیرا کیا خیال ہے کہ میں بلا وجہ یہ میں نے بات کر دی؟ کہا نہیں، روتا کیوں ہے، پہلے بے ادبی کرتا اب روتا ہے۔ تو کہنے لگا عمر میں کوئی معمولی آدمی نہیں، میں پڑھا لکھا بندہ ہوں، معمولی ہوتا تو جلدی مان جاتا، میں تورات کا، انجیل کا، زبور کا عالم ہوں، میں نے آخری نبی کی ساری صفتیں اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں، میں نے ساری باتیں چھپ چھپ کے نبی پاک میں دیکھ لی تھی۔ ایک بات میں نے حضور کی آزمانی تھی ابھی، وہ یہ تھا کہ نبی پاک کے سامنے جتنی بھی جہالت کرو گے نا، اللہ کے رسول کا علم اس پر غالب آ جائے گا، حضور کا صبر اس پر غالب آئے گا۔ میں نے نا آج وہ آزمانا تھا، اور میں نے نا سازش کر کے بلال کو پیسے دیے تھے، اور میں نے سازش کر کے 3 دن پہلے مانگے تھے، پر عمر تجھے مبارک ہو، میں نے تو آزما کے مانا ہے، تو بغیر آزمائے محمد عربی کا غلام بن گیا ہے۔ اب لے جا، مجھے معافی بھی دلا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی بھی میرے لیے، اس سند پہ بھی تو میرے ساتھ شامل ہو۔ زندگی میں اشتعال نہ اپنے آپ کو آنے دے۔ لوگ دنیا میں باتیں کرنے آئے ہیں، اور باتیں کرنے والے رہ جایا کرتے ہیں۔ باتیں کرنے والے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے، اور کام کرنے والے وہ کر جاتے ہیں۔ اگر آپ باتوں پہ آپ وقت گزاریں گے تو رہ گئے اشتعال۔ وکیلوں کو بھی یہاں اشتعال آتا ہے، یہاں ڈاکٹروں کو بھی اشتعال آتا ہے، یہاں فلانے کو بھی اشتعال آتا ہے، یہاں بھیا آپ کس چکر میں پڑ گئے؟ اگر آپ کو اشتعال ہی آنا ہے، اب دیکھیں نا اہل طائف نے نبی پاک کے ساتھ کیا کیا۔ تاریخ میں نا کچھ الفاظ ایسے ہیں جو پڑھے نہیں جاتے۔ جب انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ آپ نبی ہیں جو دروازہ گھوم رہے ہیں، آپ نبی ہیں جن کے ساتھ لشکر ہی کوئی نہیں، پیسے ہی کوئی نہیں، آپ ہیں، اتنے سخت جملے، پھر پتھر بھی مارے۔ اشتعال تو 1.5 منٹ میں آ جاتا بندے کو، اور ہمارے ہاں تو رہ بھی صرف اشتعال ہی گیا ہے، صرف اشتعال ہی ہے، جس کو دیکھو اسے اشتعال ہے، ادھر بھی لڑائی، ادھر بھی دنگا، ادھر بھی فساد۔ بھئی آپ چھوڑیں۔ رسول کریم علیہ السلام کو حضرت زید بن حارثہ نے کہا حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائے۔ نبی پاک نے فرمایا لفظ حدیث کے، فرمایا لم ابعث لعانا، فرمایا میں کو تانے دینے والا بن کے آیا ہوں، میں کو وہ ہوں جو تانا زنی کروں گا، بد دعا دوں گا انہیں۔ فرمایا انما بعثت ہادیا و رحمہ، فرمایا میں تو رحمت بن کے آیا ہوں اور لوگوں کو ہدایت کا رستہ دکھانے کے لیے آیا ہوں۔ زندگی میں کبھی بھی اشتعال۔ ایک بات اور کرنی ہے آپ سے، اس پر بھی آپ نے خاص توجہ کرنی ہے، جو ہمارے لیے سرکار کی محتاجی میں سے خیرات ہم نے لینی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نا قرآن مجید نے حریص کہا۔ اللہ اکبر۔ یہاں شاید آپ مجھے کہہ دیں تو میں ناراض ہو جاؤں، لیکن قرآن نے کہا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ کرے کہ ہم قرآن کے الفاظ پر غور کریں۔ حریص علیکم،
اے میرے محبوب کے غلاموں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا تم پر حریص ہیں، یعنی تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے ہیں، تمہاری بھلائی چاہنے میں۔ یہ ایسے الفاظ ہیں کہ اس سے بڑھ کر میں ان کا معنی نہیں کر سکتا، اگرچہ علماء تفسیر نے حریص علیکم کے کئی معنی بیان فرمایا محبوب کو جلدی ہے۔ بیٹا بھی اماں سے کہتا ہے اماں آہستہ آہستہ میری ترقی ہوگی نا۔ اب مرید بھی پیر صاحب سے کہتا ہے حضرت صاحب میں شروع کرتے لئے سویرے اٹھتے پہنا تو میں ہولی ہولی کر کے داڑھی، مجھے تو خیر بہت سارے کہتے ہیں، اس لیے ایک میرے سنگی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، وہ جنوبی پنجاب سے ہیں تو وہ سرائکی ہیں۔ اب ہمیں اللہ نے یہ اعزاز دیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہر زبان کا بندہ ہوتا ہے، اس لیے کئی دفعہ اپنی زبان بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے کیونکہ سب سے بات کرنی ہوتی ہے نا جی۔ تو مجھے کہنے لگے ایک دن فون کر کے پیر صاحب مبارک ہو گئے، میں نے کہا جی خیر مبارک، کیا ہوا؟ کہنے میں ان چھوٹی چھوٹی داڑھی داخل ہی اللہ دے فضل نہ۔ میں کہا چلو میں تیری مبارک قبول کرتی تو مہربانی کریے انہوں کھاد شاد باندھا رہی تاکہ تھوڑی بڑی بھی ہو ہی جائے کہ مبارک ہوئے۔ میں چھوٹی چھوٹی میں کہا چلو اللہ کریم خیر کرے گا بڑی بھی ہو جائے، حالانکہ داڑھی کا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا، کیوں ہوتا ہے نہ چھوٹی کا نہ بڑی کا، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باہر کا جو بات عرض کرنی ہے اس کی طرف آتا ہوں آپ حضرات سے۔ حریص علیکم، بھئی ہر بندہ کہتا ہے میں آہستہ آہستہ چلوں گا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شوق رکھتے میری امت کو جلدی سے خیر ملے، جلدی سے۔ آپ دیکھیں نا ہم نے نا اصل میں سنی تقریریں، سنانے والوں نے سنا دی، بس وہ ٹھیک ہے ایک نظام ہے، لیکن کبھی کبھی نا ہم الجھ جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں کہ یار ایسے بھی ہوتا ہے۔ نبی پاک جلدی کرتے ہیں اپنی امت کو خیر دینے میں، جلدی۔ حضرت ابو ہریرہ نے حافظہ مانگا تو فٹافٹ دیا حضور۔ حضرت جابر ابن عبداللہ نے کہا حضور گھر میں غربت ہے تو فرمایا 1 کلو لے جا، کھول کے نہ دیکھنا کھجوریں، کھاتا رہنا ختم کوئی نہیں ہوگا۔ جس نے جو مانگا نا جو ذرا جلدی کر کے، مرنا ہے پھر قبر میں جانا ہے، پھر قیامت تک قبر میں لیٹنا ہے، پھر قبر سے اٹھنا ہے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، پھر وہاں سے اٹھ کے حساب دینا ہے، حساب کے بعد جنت دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا شوق ہے امت جلدی جلدی جنت میں جائے، لہذا فرمایا ابو بکر تو بھی جنتی ہے۔ حضور وہ قبر، وہ اٹھنا، وہ حساب کتاب، فرمایا میں جانوں اللہ جانے۔ عمر تو بھی جنتی ہے، عثمان بھی جنتی ہے، علی بھی جنتی ہے، طلحہ بھی جنتی ہے، زبیر بن عوام بھی جنتی ہے، طلحہ بن عبید اللہ بھی جنتی۔ 10 بندوں کو نہ کھڑے کھڑے جنت۔ امام حسن اور حسین پیچھے کھیل رہے تھے تو پوچھ لیا کسی نے حضور یہ 10 تو جنتی ہیں، تو فرمایا جو پیچھے ہیں، تو کہا سید الشباب اہل الجنہ، یہ جنتی ہیں اور یہ جنتیوں کے سردار ہیں۔ آپ ذرا پلٹ کے دیکھ لیں کس طرح حضور نے، اور یہ اس شوق کو آپ سمجھیں، ہمیں تو شوق ہی کوئی نہیں، اب یقین کریں نہیں شوق، زیادہ سے زیادہ شوق ہوگا تو اپنے بیٹے کے حق میں ہوگا کہ جلدی جوان ہو جائے، اور اس میں بھی ہماری ڈبل لالچ ہوتا ہے کہ بچہ جوان ہو جائے اور میں کبھی بوڑھا بھی نہ ہوں، یہ بھی جوان ہو جائے اور میں بھی جوان ہی رہوں، بھئی یہ تو نہیں نہ ہو سکتا۔ اگر وہ جوان ہوگا تو پھر آپ کو بوڑھا ہونا پڑے گا، لیکن ہمارا ڈبل لالچ ہے یہ بھی جوان ہو جائے اور میں بھی جوان ہی رہوں، یہ ہو سکتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ ذرا غور کریں، فرمایا وہ بیر رومہ ہے جو خرید کے دے دے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ فرمایا جو مسجد بنائے گا میں گارنٹی دیتا ہوں اپنے لیے جنت میں مکان بنا لے گا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام جنت کو آسان کرتے چلے گئے، فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، زبان اور شرمگاہ کا غلط استعمال نہ کرنا، میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں کہ رب تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا کر دے گا۔ جلدی کے ساتھ حضور نے یہ شوق پیدا کی۔ ہمارے ہاں نا ہر معاملے میں تیزی ہے، امیر راتوں رات ہونا ہے، حسین راتوں رات ہونا ہے، اور بادشاہ بھی نیک ذرا آہستہ آہستہ ہو کے کرنا ہے، آہستہ 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 آہستہ۔ اور تم ہر ویلے مسیطے بہ رہے ہیں تو اور کتے بھئی ہے جی، بھئی مسجد اللہ کا گھر ہے، تیرے گھر بیٹھتے تو 2-3 دن زیادہ بیٹھتے، تو نے کہنا تھا کوئی اور کام بھی کریا کر، اللہ کے گھر بیٹھے ہیں تو یہاں بھی تجھے اعتراض ہے، کدھر جا کے بیٹھے، کدھر بیٹھے جا کے؟ ہمارا ایک پیر بھائی تھا، اللہ اکبر، تو حضرت صاحب کے پاس آ کے نا کسی نے شکایت لگائی اس کی کہ اس کے گھر والے کہتے ہیں دیار والے پیروں کو لے بیٹھا رہنا ہے، تو ایسا بس ہے۔ فرمان لگے ایک بار پھر گل کری، کہتے جو کہتے ہیں ہر وقت پیروں کے پاس بیٹھ رہتا ہے، فرمایا یار بڑا مزہ ہے، ایک بار پھر کری۔ تو وہ جب حضرت صاحب کو مزہ آتا تھا تو ہمیں مفت میں آنا شروع ہو جاتا تھا، تو یہ تو بڑی بات ہے نا جی کہ کوئی کسی اللہ والے کے پاس بیٹھتا ہے۔ میری بات کو سمجھ لیں، جلدی کرتے رسول کریم، ہمیں بھی تھوڑی جلدی کرنی چاہیے نبی پاک کا غلام بننے۔ صحابہ نے بڑی جلدی کی، آپ یقین کریں 1 منٹ بھی دائیں بائیں نہیں، بس آج حکم آیا، آج ختم، آج ہی عمل ہوگا، کل پرسوں کی بات کوئی نہیں۔ ساری دنیا جاتی ہے نا مدینہ شریف اور جا کے دیکھتی ہے مسجد قبلتین،
2 किबलों वाली मस्जिद। यार बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है। लोग कहते हैं पहला तुम अनजान दे सो, अब ये कहना शुरू कर दिया बड़ा मुश्किल काम है। हुजूर ने 4 रकतों वाली नमाज 2 इधर मुंह करके पढ़ाई और फिर 2 रखते हैं। और यार मुश्किल है काम, बड़ा मुश्किल। यहां तो मेरे भाई पगड़ी का स्टाइल बदल नाराज हो जाते हैं। और मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे का रुख ही फेर लिया तो सलाम के बाद सहाबा ने सवाल नहीं किया। किसी ने पूछा कल तुमने 2 उधर पढ़ी थी, आज 2 उधर पढ़ी। उन्होंने कहा हमने किबला नहीं देखा, हमने तो ये देखा इमाम किधर जा रहा है। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का भी काबा देखो। जल्दी करें, वक्त बड़ा थोड़ा है। बीमारी फटाफट आ जाती है, कुछ पता नहीं चलता। कमजोरी फटाफट आ जाती है, कुछ पता नहीं चलता। बहुत सारे हालात हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना अपनी उम्मत को बड़ी सारी खैर अल्लाह से लेके दी। हमारा दीन बड़ी जल्दी मुकम्मल हुआ, 23 सालों में मुकम्मल दीन हुजूर ने हमें अता फरमाया। और फिर एक और मजे की और लुत्फ की बात ये कि एक है कि जंगें भी हो रही हैं। हम कहते हैं जी आराम से बैठेंगे तो दीन की बात करेंगे, जंगें भी जारी हैं। बदर है, ओहद है, आखिर दम तक। जिस दिन सरकार का विसाल हुआ उस दिन भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर रवाना किया, उस दिन भी लश्कर रवाना किया। जंगें भी हो रही हैं और साथ साथ रसूल पाक नमाज, इबादत, तहज्जुद, मिसवाक, शरीयत, दीन, तकवा, परहेजगारी, इन सारी बातों का दर्स भी बयान फरमा रहे हैं। हम कहते हैं जी वो फलाने हालात ठीक हो जाएंगे कारोबारी तो फिर मैं मस्जिद हूं। भाई हालत जंग में भी, जंग भी चलती रहती थी, तहज्जुद भी चलती रहती थी। वहां ये हाल था कि वहां परेशानी भी चलती रहती थी और दुरूद और सलाम भी चलता रहता था। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अपने जिंदगी में नाकाम वो लोग वो जिन्होंने वक्त जाया किया, वक्त नहीं जाया करें। एक आध बात हुजूर गौसे पाक की अर्ज करता हूँ। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में वक्त गुजारा है। कुछ बंदे अल्लाह के बड़े खास होते हैं। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने एजाज अता फरमाया, शान अता फरमाई कि गौसे आजम दरमियाने औलिया जो मोहम्मद दरमियाने अंबिया। इस तरह नबियों में रसूल करीम का मकाम है ना, इस तरह वलियों में गौसे पाक जिलानी का मकाम है। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने कई एजाजात दिए। सबसे बड़ी बात यह कि अल्लाह ने उन्हें करामात अता की। करामत दीन का पूरा एक हिस्सा है। हमारे यहाँ ना लोग कहते हैं अखलाक बयान करें जी, वो कहते क्या थे करामत क्या होती? भाई करामत तो कुरान पाक में बयान फरमाई। आसफ बिन बरखिया जनाबे बिल्कीस का मलका बिल्कीस का तख्त लाए थे। ये अल्लाह ने क्यों आयत नाज़िल की कुरान पाक में? वो किस्सा कहानी है कि वो जी तख्त लाए, ये क्यों बयान की? और तख्त आया किस तरह आया? उन्होंने कहा कि आंख झपकने से पहले आ जाएगा। फिर आया कि नहीं आया? उनसे पूछा ये कैसे आया? कहने लगे हाजा मिन फज़ल रब्बी। हो संगियो, सिर्फ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती तख्त ला सकता है, नबी पाक का गुलाम नहीं ला सकता। यार आपने करामत का इनकार करके अपने आप को कमजोर कर लिया। और नहीं जी नहीं, ये कैसे हो? क्या मतलब है इसका? आप सूरह नमल रोज पढ़े और जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती की शान बयान करें कि वो आंख झपकने से पहले 80 गज ऊंचा, 80 गज चौड़ा, 80 मन वजनी तख्त आंख झपकने से पहले ले आए। किसी बंदे का ईमान खराब नहीं होता। और मेरे गौसे पाक जिलानी, ये वो बंदे हैं जिनके बारे में नबी पाक ने फरमाया कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं, उम्मतियों की तरह नहीं। किन की तरह? नबियों की तरह, नबियों की तरह। हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला, हमको मलांगे लोग नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह ताला। हम तो गौस पाक की करामत भी मानते हैं पर कुरान और सुन्नत की ऐनक लगा के मानते हैं। ये मेरी बात समझ लें। हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला ने तालिब इल्मों को सबक पढ़ा रहे थे तो सबक पढ़ाते पढ़ाते ना हाथ आगे बढ़ाया तो अचानक हाथ वापस आया तो गीला हो गया था सारा। तो शागिर्द भी बड़े सियाने होते हैं, उन्होंने सबक छोड़ दिया, उस्ताद जी के गीले बाजू को देखना शुरू किया। हुजूर ये क्या है? तो गौस पाक भी गौस पाक थे। हर बंदे का हाजमा इतना अच्छा नहीं होता कि उसको हर बात हजम हो जाए। कईयों को बदहजमी भी बड़ी सख्त होती है, खट्टे खट्टे डकार आते हैं बात सुन के, कानों से धुआं भी निकलता है कई दफा। तो उन्होंने पूछ लिया फटाफट कि हुजूर ये क्या हुआ? तो गौस पाक को पता था कि सबका हाजमा ठीक है। मियां साहब ने भी कहा था खासन दी गलामा आगे नहीं मुनासिब करनी। अगला शेर मैं नहीं पढ़ना क्योंकि ज्यादा डर है तो मैं इधर ही रहता हूँ, इतना ही काफी है कि खासन दी गलामा आगे नहीं मुनासिब करनी। उन्होंने कहा हुजूर ये क्या है? आप फरमाने लगे तुम्हारे वाली बात नहीं। अल्लाह अकबर। अभी सबक पूरा हो रहा था तो बंदे दौड़े दौड़े आ गए, उन्होंने नारे लगाने शुरू, या गौस या गौस या गौस। लोग कहते हैं गौस पाक से मिलता नहीं। मैं क्या ठीक कहते नहीं ना मिले, जिन्होंने मिले उससे रौला पाना ना बड़ा मिले बड़ा मिले बड़ा मिले। अपना अपना मामला ना
کسی نے کہا حضور کچھ نہیں دیتے، تو کسی نے کہا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے، در بے بہا دیے، جس کو ملا وہ تو شور کرے گا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ہی بندے پہنچ گئے، انہوں نے آ کے یا غوث کنارے بھی لگائے، وہ مچلے بھی، وہ روئے بھی، وہ قدم بھی چومے، اپنے مقدر پہ ناز بھی کیا، شکر ہے اللہ کا، اللہ نے ہمیں آپ کا غلام بنایا، شکر ہے۔ تو طالب علموں نے پوچھا ہوا کیا؟ کہنے لگے کشتی میں بیٹھے تھے تو ڈوبنے لگی تھی، تو ہم نے کہا کہ ہم تو غوث پاک کے ماننے والے ہیں۔ تو پھر حضور غوث اعظم کا دست مبارک نمودار ہوا ہے اور کشتی کو پکڑ کے کنارے لگا دیا ہے، کشتی کو پکڑ کے کنارے لگا دیا ہے۔ ایک قریب کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟